السلام علیکم ناظرین، دوسری جنگ عظیم میں جب نتیجہ نہیں نکل رہا تھا تو امریکہ نے ایٹم بم کا استعمال کیا اور پانسا پلٹ دیا۔ بالکل اسی طرح افغانستان کی جنگ میں بھی امریکہ نے ایک خاص ہتھیار متعارف کروایا تو جنگ کی بازی الٹ گئی۔ وہ ہتھیار کیا تھا؟ امریکہ کی سب سے مہنگی مہم جس میں جیتنا امریکہ کی ضد بن چکا تھا، اس کی خاطر امریکہ نے پاکستان میں حکومت ہی بدل دی۔ کیا امریکی صدر رونلڈ ریگن واقعی مسلمان ہونے لگے تھے؟ تاریخ اور علم کو کھوجتے دوستو، آئیے دیکھتے ہیں افغان سول وار اور آپریشن سائیکلون کا دوسرا اور آخری حصہ۔ سامعین، روس نے افغانستان میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان کی حکومت بنوا دی تھی۔ اس پارٹی کے دو بڑے لیڈرز نور محمد ترکی اور حافظ اللہ امین آپس میں ہی لڑ کر مر چکے تھے۔ افغانستان میں خانہ جنگی چل رہی تھی۔ اب روس کا آخری ترک کا پتہ ببرک کرمل، جو پی ڈی پی اے کی تیسرے بڑے لیڈر تھے، ملک کے سربراہ بن چکے تھے، لیکن اسے ابھی بھی ملک میں موجود گوریلا جنگجوؤں سے شدید جنگ کا سامنا تھا۔ روس کی فوجیں افغانستان میں موجود تھیں اور افغانستان کے سربراہ ببرک کرمل کے ساتھ مل کر گوریلا واریئرز کا مقابلہ کر رہی تھی۔ افغانستان میں حالات روس کے حق میں جا رہے تھے۔ دوسری طرف ایران میں 1979 میں امام خمینی انقلاب لا چکے تھے۔ جب ہی امریکہ کو خطے میں افغانستان اور ایران پر امریکی اثر و رسوخ رکھنے کے لیے ایک ایسا اتحادی مل گیا جس نے امریکہ کی امریکن سے بھی بڑھ کر وفاداری کی۔ یہ اتحادی پاکستانی آرمی چیف اور صدر جنرل ضیاء الحق تھے۔ جنرل ضیاء الحق اقتدار پہ قبضہ کر کے پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود تازہ بھٹو کو پھانسی دے چکے تھے۔ وہ ملک میں شدت پسندی بھی پھیلا رہے تھے اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کی طرف بھی آہستہ پیش قدمی جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن امریکہ نے ان کی سب غلطیاں معاف کر کے انہیں اپنا اتحادی بنا لیا۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھٹو کو ہٹانے میں بھی امریکہ کا ہی ہاتھ تھا، کیونکہ وہ امریکہ کی بات نہیں سن رہے تھے۔ پاکستان میں مکمل سپورٹ کے بعد اب امریکہ روس پہ پلٹ کر وار کرنے کے لیے تیار تھا۔ 1979 میں امریکن حکام نے پاکستان کی مدد سے خفیہ طور پر افغان باغیوں سے ملنا شروع کر دیا۔ امریکن پلان بہت واضح تھا، وہ روس کو افغانستان میں پھنسانا چاہتے تھے۔ جس طرح ماضی میں امریکن فوجیں ویتنام میں اتری تھیں اور روس نے ویتنامی فوجیوں کی مدد کر کے امریکہ کو مار بھگایا تھا، بالکل اسی طرح اب امریکہ مقامی باغیوں کو ہتھیار اور پیسہ دے کر افغانستان کو روس کے لیے جہنم بنانا چاہتا تھا، اور اس کام کے لیے پاکستان اور پاکستانی ضیاء الحق سب سے اہم تھے۔ شروع میں اس منصوبے کے لیے $5 لاکھ سالانہ رکھے گئے، پھر $7 لاکھ سالانہ۔ 1980 میں جب اس مہم میں تیزی آئی تو اچانک $3 کروڑ اور پھر فائنلی یہ رقم $63 کروڑ اور پھر اس سے بھی زیادہ تک جا پہنچی۔ اس آپریشن کو آپریشن سائیکلون کا نام دیا گیا۔ سائیکلون یعنی ہوا کے طوفان کی طرح روس کو اڑا کر رکھ دو۔ روسی اپنے دور کی سپر پاور تھے، اسے گرانا صرف امریکہ کے بس کی بات نہیں تھی۔ روس کو گرانے میں پاکستان، امریکن CIA، اسرائیلی موساد، برٹش MI6، سعودی عرب اور چائنا نے مل کر کام کیا۔ برٹش MI6 کا کام پیسہ دینا، مجاہدین سے رابطے رکھنا، برٹش اسلحہ، مائنز، ریڈیوز اور میزائل لانچز وغیرہ دینا تھا۔ مشہور افغانی لیڈر احمد شاہ مسعود تو MI6 کے خاص الخاص تھے۔ اسرائیلی موساد کا کام بھی مجاہدین کو اسلحہ دینا تھا۔ عرب اسرائیلی جنگ کے لیے روس نے اسرائیل کو بے پناہ اسلحہ دیا تھا۔ اب وہی اسلحہ مجاہدین کے ذریعے روس کے خلاف استعمال ہو رہا تھا۔ پاکستان کا رول سب سے اہم تھا۔ تقریباً 20,000 کے قریب مجاہدین کو گوریلا ٹریننگ دی گئی، ان کے خاندان کو پاکستان میں منتقل کیا گیا۔ افغانستان میں آنے اور جانے کے لیے راستہ فراہم کرنا، امریکہ، انگلینڈ اور اسرائیل کے فراہم کردہ ہتھیار اور پیسہ مجاہدین تک پہنچانا، یہ سب پاکستان کی ذمہ داری تھی۔ یہ پہلا اور واحد موقع تھا جب اسرائیل اور پاکستان نے مل کر کسی مشن پر اکٹھے کام کیا تھا۔ اگر آپ پاکستان اور اسرائیل کے اس تعلق پر ایک علیحدہ سے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کیجئے۔
इस पूरे मिशन की डोरियां अमेरिकन CIA के हाथ में थी। तमाम इत्तेहादी ममालिक को साथ साथ जोड़े रखना, मुजाहिदीन की मुकम्मल इमदाद, आलमी सतह पर रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा, ये सब अमेरिका का काम था। उस दौर में मुजाहिदीन का अमेरिका बहुत आना जाना था। ये तस्वीर पिछली सदी की चंद मशहूर तस्वीर में से एक है, जिसमें अमेरिकन सदर रोनाल्ड रेगन मुजाहिदीन के साथ व्हाइट हाउस में बैठे नजर आते हैं। आज अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन हक्कानी नेटवर्क और गुलबदीन हिकमत यार को अमरीकी उस वक्त खुद पैसे ट्रांसफर किया करते थे, बल्कि एक मुजाहिद यूनुस खालिस ने तो अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन को मुसलमान होने की दावत भी दे दी थी। इतने सब मुल्कों के मिलकर लड़ने, पैसा लगाने के बावजूद रूस 9 साल से अफगानिस्तान में जमा बैठा था और मुजाहिदीन जिनके पीछे अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब, पाकिस्तान और इजराइल थे, उनसे अकेला लड़ रहा था। हकीकतन मुजाहिदीन जमीन पर तो रूसी फौजों को धूल चटा रहे थे, लेकिन फिजा में उसकी जदीद जेट त्यारे और हेलीकॉप्टर मुजाहिदीन का बहुत नुकसान किया करते थे। जब ही अमेरिका ने मुजाहिदीन को अपना एक खास मिसाइल देने का फैसला किया। ये इतना खतरनाक मिसाइल था कि हर 4 में से 3 मिसाइल निशाने पर लगते और किसी भी हेलीकॉप्टर या जहाज को उड़ा कर रख देते थे। ये मिसाइल मुजाहिदीन के हाथ आते ही जंग की काया पलट गई। इस मिसाइल का नाम स्टिंगर मिसाइल था। स्टिंगर मिसाइल के आते ही मुजाहिदीन ने धड़ाधड़ रूसी जहाज और हेलीकॉप्टर गिराना शुरू कर दिए और रूस 20 जुलाई 1987 को 9 साल की जंग के बाद अफगानिस्तान से फौजें वापस ले गया। यूं बज़ाहिर ऑपरेशन साइक्लोन का खात्मा हुआ, लेकिन तारीख जानती है कि सिर्फ 15 साल के बाद अमेरिका उन्हीं मुजाहिदीन से अफगानिस्तान में जंग लड़ने पाकिस्तान की मदद से गया। पाकिस्तान ने भी अफगान जंग का खुमियाजा खुदकुश धमाकों और इंतहा पसंदी के जरिए भुगता। रूस टूट गया और हार गया, लेकिन आज भी अपनी जिल्लत नहीं भूला जो उसे अफगानिस्तान में उठानी पड़ी। देखते हैं ये दोनों अजली दुश्मन 21वीं सदी में अमन से रह पाते हैं या इसी तरह कोल्ड वॉर की हालत में रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अफगान सिविल वॉर और ऑपरेशन साइक्लोन का दूसरा हिस्सा मुकम्मल हुआ। उम्मीद है 2 एक साथ पर मुश्तमिल ये सिलसिला आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। वस्सलाम।